1973 میں روس میں کمیونزم کا طوطی بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا ہی سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں ایک پاکستانی جوان ماسکو ٹریننگ کے لیے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کی قیامگاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مساجد اس شہر میں بچی ہے جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں جمعہ ادا کرنے وہی چلا جاتا ہوں۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، میں نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور کام سے پارے ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی۔ مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئے۔ اس کے لہجے میں خلوص اتنا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، قرآن کی ایک آیت پہ انگلی رکھی تو وہ پر بولنے لگا بنا قرآن کو دیکھے ہی۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر سے قرآن پاک کے آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ میں نے مزید حیران ہو کر کہا ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچے محنت مزدوری کے بہانے بیچ دیتے ہیں، وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ پر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ رکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا اے کافر لوگو، تم نے تو قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پابندی نہ لگا سکو گے۔ غیر مسلم طاقتیں جتنی کوشش کر لیں اسلام اور قرآن کو نہ مٹا سکیں گے۔
انشاءاللہ جلد مسلمان پوری دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیو سننے کے لیے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔